الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارجعی الی ربک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از حمد و ثنا درود بحضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ ناز اچ پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے انو حضور نال سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو حق دے اتے چلنے دی توفیق عطا فرمائے بندہ ہوئی چنگا ہوندہ ہے جڑا حق دے اتے چل دیا ہویا اپنے رب نال ملاقات کرے ورنہ یہ دنیا نہ ختم ہونے والی حسرتاں دا نام ہے نہ مکن والی خواہشات دا نام ہے جنہ چر انسان زندہ ہے کوئی نہ کوئی خواہشات دے اندر پیدا ہوتی رہتی یعنی چھوٹا سی تو ان خواہش سی کہ میں کھلونے لینے وہ دی واسطے اور روندہ سی جو ان کرنا بویاؤ کردہ سی اور اپنی پسند دی چیز حاصل کردہ ہے پھر کچھ وڈا ہوندہ ہے تو انہوں اپنی تعلیم دی خواہشات کہ میں چنگا پڑھ کے کسے چنگی تھان تے نوکری لگ گا پھر وہ پڑھ کے پھر انہوں نوکری لگ جاندہ ہے پھر ان خواہش ہوندی ہے میں گھر بناواں پھر گھر بناندہ ہے پھر ان خواہش ہوندی ہے کہ میں گڈی لواں پھر وہ گڈی لیندہ ہے پھر ان خواہش ہوندی ہے میں شادی کراں پھر شادی کردہ ہے پھر خواہش ہوندی ہے کہ میں نے بچے ہون پھر بچے ہو جاندے ہیں پھر بچیاں دے معاملات پھر ٹریکٹر پھر جاٹاں دے قلعے نال قلعہ پہ رڑدا ہے پھر وہ تو ایک خواہشات ودیاں ایویں کردیاں بندہ مر جاندہ تو حقیقت دے وچ اس دنیا دا کوئی بھی وجود نہیں ہے ایک لا شے جی شے کوئی شے نہیں ہے تو اس تو باہر نکل کے اللہ تعالیٰ کی حکم دیں دیں ارجعی الی ربک کہ اپنے رب دی طرف واپس پلٹ اپنے رب دی طرف واپس آ اے دنیا نہ ران والی دنیا کسے ناڑ وفا نہیں کیتی اس دنیا بے اعتباری کسے نہیں اتھے قدم جمائے سب ٹور گئے وارو واری تو سارے اتھو جانا ہے اتھ رانا کسے نہیں اسی پتاسا ویکھیا ہے پتاسا تو ویکھیا ان پانی دے اتے رکھ دے ہو نا وہ کدی ایدے جاندہ ہے کدی ایدے تیردہ کدی اینج یک دم پتہ لگتا ہے تو پانی دے بیٹھے گئے یہ بندے دی حیات ہے یہ زندگی ہے اور سب تو دردناک لمحہ میں تھا اندساں تو اس دنیا دا سب تو دردناک چہرہ یہ ہے کہ جنہ نال تھان بڑی محبت ہوندی ہے جنہ نال تھان بڑی الفت ہوندی ہے انہاں نو بھی زمین دے تھلے رکھ کے انہاں دے اتے تسی مٹی سٹ دے اور جڑے بڑے پیارے ہوندے وہ اپنے ہتھاں نال اتے مٹی سٹ چڑھ دے اس تو وڈا دردناک کوئی بھی لمحہ نہیں تو اگر اسی کسی شخص دی محبت ہے اگر لوگاں دی اور دنیا دی محبت ہے اس رب نو چھڑ دئیے جڑا ساڑھے نال محبت کرے اس جملے نو جڑا میں جملہ سنان لگا ہے ذرا غور نال سنو اور سمجھو فرشتے اللہ دی عبادت کر دے اللہ کدی انہاں نہیں آکھیا میں تہاڈے نال محبت
سارے فرشتے اللہ دی تسبیح کر دیں، ہوراں تسبیح کر دیاں۔ کچھ فرشتے نے جنہاں اپنے کندیاں اتے اللہ تعالیٰ دے عرش نو اٹھایا ہویا ہے، اللہ انہوں نے بھی نہیں آکھیا کہ میں تواڈے نال محبت ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے بارش وسانی ہے، وہ بارش وسان دین، اللہ یہ نہیں آکھیا کہ میں تواڈے نال محبت۔ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، وہ اللہ دے حکم تے کم کردا ہے، اللہ کدی نہیں آکھیا میں سورج نال محبت ہے۔ اللہ جبریل نو بڑا حسین بنایا، اللہ کدی نہیں آکھیا میں تیرے نال محبت ہے۔ لیکن کیڈی مزے دی گل ہے، ایک عام جہا سادہ جہا جنہوں اللہ فرماندن خلق الانسان من نطفت امشاج نبتلی، کیسا تینوں نطفے تو پیدا کیتا ہے، او بنا کے تے رب او ناندہ ہے میں تیرے نال ایک ماں جنہ نہیں 70 ماما جنہ پیار کرنا۔ تو وہ ایڈا وہ برینڈ رب ورگا کوئی ہے، وہ ایڈا خالق ہو کے وہ کسے نو نہیں آندہ میں تیرے نال محبت ہے، لیکن وہ تینوں آندہ ہے کہ میں تیرے نال محبت ہے۔ تو یار جڑا اینیاں ساریاں نو چھڑ کے تیرے نال محبت کردا ہے، تو بھی ساریاں نو چھڑ کے اودے نال محبت کر۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی میری؟ تو اے دنیا تھوڑے رب نے تھوڑی واسطے بنائی۔ اللہ نے جانور پیدا کیتے، گائے بنائی، بھینس بنائی، گھوڑے بنائے، گدے بنائے تھوڑی واسطے، اور تھوڑے مسخر کیتا کہ انہاں تھوڑا اختیار ہے، اور سارا کچھ تھوڑے انڈر کر کے تھوان اشرف المخلوقات کہہ کے مالک نے آکھیا کہ میں تھوڑے نال محبت ہے۔ تو بھائی جڑا ایڈا پیار کرے سانویوں دے نال پیار کرنا چاہیے۔ اسی بے وفاواں نال، اسی ایسے لوگاں نال محبت کرنے ہاں، میں واللہ کہہ رہا ہوں، جڑے روٹی کھا کے ساڈے نال اور کھانے دے اتے ساڈے نال سیلفیاں لے کے اپلوڈ کر کے اور ساڈے نال لو یو دے سٹیٹس لا کے اس سے وقت ساڈے نال محبت دا رشتہ منقطع کر کے کسے اور نال بہ جاندے، اسی انہاں پیچھے اپنا رب بلانے ہیں، حالانکہ ساڈا رب آندا ہے کہ تو ستا پیا ہوویں یا تو کنیاں ہی گہرائیاں دے وچوں اپنے رب نو پکار، تو ایک واری پکارے گا تیرا رب 70 واری پکارے گا۔ ایک روایت ہے کہ ایک بندہ سی، وہ کافر سی اور نشے دی دھت ہویا سی، تو دھت ہو کے انہیں اپنے بت دا نام لیندیاں لیندیاں ایک واری رب دا نام لیا، تو رب نے 70 واری فرمایا جی میرے بندے، جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ تو فرشتے عرض کی تھی مالک اس تینوں جان کے پکاریا نہیں ہوتے منہ ہی چوں نکل گئے، تو خالق نے فرمایا بھاویں اس جان کے نہیں ان جانے وچ بھی سدیا ہے، تو اے میرے بندے میں نو سد ماریا ہے، میری قدرت اور میری رحمان نیت والی صفت ایک وارہ نہیں کھاندی کہ میرا بندہ میں بلاوے تو میں رب دا جواب نہ دے۔ وہ ہر وقت تیرے ال متوجہ، ہر وقت تیرے تے نظر رکھے ہوئے، اور تو انہوں چھڑ کے لوگاں نال محبت کرنا ہے، بے اعتباری دنیا نال محبت کرنا ہے، جے کسے ہن چھڑ دینا ہے، کسے کل چھڑ دینا ہے، کسے نو اوکھا ویڑا بنیا تو چھڑ دینا ہے، کوئی ایسا ہونا ہے جنہوں تیرے تو میں تانا باڑی لمبی لوڑ ہوندی کوئی نہیں، بیلی تو پیسے مانگ لو اوویں پتہ لگ جاندا ہے یاری کنی کوئی اوتھی مک جاندی ہے، کوئی پیسے دے چھڑ دے، جان دی واری آ جائے بچ جاندے۔ نفع نقصان ویکھ کے لوگ خسارے والی محبت نہیں کردے، نفع والی محبت کردے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لوگ خسارے والی محبت نہ کردے، لوگ وہ محبت کردے جدے نفع ہوئے، جدے وچ اگوں کوئی آس ہوئے، جدے وچ امید ہوئے، جدے وچ پتہ ہوئے بس صرف اسے ہی لانا ہے، انہیں آندن چھڈو یار پھر کی کرنا ہے، کی فائدہ؟ میری گل دی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بھائی ای ہو جائیاں تو بچنا چاہیے۔ بہادر شاہ ظفر ہندوستان دا بیت، پورے ہندوستان دا کوئی روک ٹوک نہیں ہونے، چنگا پورا ہندوستان دا بادشاہ کوئی ہوندے اگے بولدا نہ۔ میں کتابیں پڑھدا پیا سا کہ وہ دی شادی دی رسم 6 مہینے چلدی رہی، 6 مہینے، اور وہ دی آستے جڑے مرغ تیار ہوندے سن، وہ بچے ہوندے سن، تو انہوں زعفران کھلا کے وڈا کیتا جاندا سی کہ بادشاہ سلامت کھانا ہے، 18 پتر ہوندے ہیں، لیکن تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ مردینہ نو پھیریا تو ایڈا وڈا بادشاہ او دے پتران نو دے سامنے پھانسی دیتی، سارے نو ٹانگ دیتا، اور انہوں قید کیتا گیا گراج دے وچ، اور او دے کو پوچھیا گیا تیری آخری خواہش کوئی ہو بھی مرن لگیا، اس نے کہا میری آخری خواہش ہے کہ ایک باری میں تازہ سانس لین دے، لیکن لین دیتی
وہ ایڈے بڑے بادشاہ ہو کے اسا کیا لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم نا پائیدار میں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں دور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ دنیا ہے پاجی، اس دنیا تو انہوں چھڑنا ہے، اس دنیا تھڑنے بے وفائی کرنی ہے، تو آڈے نال جے کسے وفا کرنی ہے تو خالق کائنات نے کرنی ہے، تو آڈے نال کسے وفا کرنی ہے تو مصطفیٰ کریم نے وفا کرنی ہے، تو ان سارے چھڑنا ہے، تو آڈی باں صرف آمینہ دلال پڑھنا، تو جنہ ساڑی سیڑ لینی جنہ ساڑ پڑھنا اسی انہ نہیں چھڑ کے کہ انہ مگر ٹور پہ جنہ ساڑے نال وفا ہی نہیں کرنی۔ سمجھ آ رہی؟ یہ نہیں میں کہہ رہا کئی باری انج ہوندہ ہے بندے دے واس نہیں ہوندہ، کدی انج بھی یار ہوندے ہیں واس سے چی نہیں ہوندہ تے بندہ جدا ہو جاندہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہن جویں ساڑھے طاہر الحسنین شاہ صاحب آپ دی والدہ تو بڑی محبت ماں پہ انہوں کن نہیں پیار، میں کوئی بندہ پوچھے نا تو میں آکھاں دا کہ اگر بندے نو زندگی ویچ کدی یہ محسوس ہوئے نا کہ وہ عشق کرے تو انہوں چاہیے اپنے ابے نال تے اپنی اماں نال عشق کرے، یہ پیار نہیں تھا۔ ہن تسی میں دسو کیا وہ جدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو جدا ہونا پڑتا ہے۔ وہ کسے شاعرہ کیا گلا تجھ سے ہے نہ شکایت خود سے، گردش ایام بھی تو قسمت انسان میں ہے، تو یہ تو وقت پھر کھانے پھر وہ ٹائم تو آ جانا ہے۔ بلبل کو باغباں سے نہ سیاد سے گلا، بلبل کو باغباں سے نہ سیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں۔ تو بھائی جی یہ ٹائم آ جاندہ ہے کہ پھر یار پھر جدا ہو جاندہ ہے۔ سمجھ آ رہی میری گل دی کہ نہیں آ رہی؟ حضور میاں صاحب بولے آپ فرماندے نے کالی کوئلے اے وقت کوئلے تنا بول غماں دی بولی نا وس تیرے تے نا وس میرے تے لکھیا پہ گیا جھولی۔ بھائی یہ دنیا اس دنیا کسے نال وفا نہیں کیتی، اس دنیا تو ہر کسے اپنے محبوب تو جدا ہونے، اس نو محبوب بنائیے جیڑا ایتھے بھی کم آوے قبرچ جائیے جان تو پیڑا آ جاوے، اندر لانی چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک بزرگ پیر صاحب ایک گل سنائی واقعہ تھوڑا سنا دیا تاکہ مزید میری گل دی سمجھ آ جائے۔ مرید سی تو پیران کو آیا اور انہوں نے کہا سرکار میں نے کوئی وظیفہ دسو، میں نے کوئی مرید سی تو پیران کو آیا کہ سرکار میں نے کوئی وظیفہ دسو، تو آپ نے فرمایا بھی تینوں کلمے ہوندے چھے، ہو سکتا جی 6 تک نہیں ہوندے، ایک کلمہ میں ہوندے۔ آپ نے فرمایا چل کوئی دعا عربی سکھا دیوں تے آ جائی دی، ہو سکتا جی میں جٹ بندہ میں عربی کتے ہونی۔ آپ نے فرمایا اچھا یا حیو یا قیوم، ہو سکتا نہیں جی یہ بھی کم اوکھئی ہو جانا۔ آپ نے فرمایا چلو تو انج اندر میں واہ کملی والے اے وظیفہ ہے واہ کملی والے، وہ بندہ مر گیا، اے وظیفہ کردہ رہا، مرن تو بعد خواب اچ ملیا دے کسے بندے پوچھیا بھی سنا مڑ کی حال ہویا، اس نے کہا یار حال کی ہونا، میں قبر اچ گیا تے فرشتیاں پوچھیا من ربو کا، تے میں تو بولیتا کوئی نہ میرے کو اتنی طاقت ہوئی میں بول کے جواب دے وہاں، انہوں میں تو پوچھیا ما دینو کا، میں تو مڑ بھی نہ بولیتا، حضور دی شکل سامنے آئی تھی، انہوں میں نہ کیا ما کنت تقولو فی حقی حاضر رجل، تے میرے موہی چو نکڑیا واہ کملی والے، وہ اندھے انہا میرے موہی چو نکڑیا تے سائیاں کرم کر چڑیا بھی جنہوں ساڑی سے آن ہوئے دوجہ سوالائیں چونجی پاس ہے۔ تو بھائی یہ دنیا والے ہیں سانو کام آنا،
ساڈے کام ہونا ہے تو مصطفیٰ کریم اس دنیا تو یار میں اگلے دن بھی ایک گل کر رہا سا کہ حضرت علی المرتضیٰ آپ نے جدو زہرہ پاک نو قبر اچ رکھیا اور آپ نے قبر بند کی تھی تو آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا سی لوگوں گواہ ہو جاؤ جے میں تے زہرہ جدا ہو سکنے ہاں تے دنیا اچ کوئی بھی محبوب جدا ہو سکتا تو یہ دنیا جدائی دا نام ہے سمجھ آ رہی یہ دنیا جدائی دا نام ہے اور دنیا ایک بڑے دردناک لمحے چو گزرن دا نام تو سان چاہید ہے اسی انہا چیزاں تو بری ہو کے اور اپنے رب نال اپنی لو لائیے تاکہ ساڑھا رب ساڑھے تے راضی ہو اور جدو اسی قبرے جائیے تو ساڑھے کو اپنے رب نال محبت اور اپنے رب نال پیار دا ساڑھے اندر مادہ موجود ہونا چاہید ہے اور سان حضور سرکار دی کم از کم سہان ہونی چاہید توجہ ہے میری گالتے کوئی نہیں کیونکہ جدوں دنیا والے یار دنیا والے محبوب بے شک وفادار بھی ہون جننے بھی وفادار ہون قبرج تنال نہیں سونگا تو جدوں چھڑ کے اتھے ہون تے او دو اگا تیری یاری نو نبھان آستے آمینہ دلال آدھے جدو لوگ تینو آکھر نہ لائے بھائی ان رب دے حوالے تے او دو رب دے حوالے ہون لگیاں تیرے کول مصطفیٰ کریم موجود ہو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ایک گل کرنے اور پھر اختتام کرنے پیر سیال لجپال آپ دے مرشد جڑے سن وہ گلی چو گزر دے سن وہ ایک ہندو سی وہ آپ نو ویک کیا اندہ سی بھلیاں نو لاج بھلیاں دی آپ نے اندھے لو نظر کوئی نہ تکنی اور اگو ویک کے آپ نے اگے نکل جانا کم جدے جانا پھر آپ نے گزرنا تو اس کھڑے ہو جانا تے سلام کرنا تے ناڑو ساکھنا بھلیاں نو لاج بھلیاں دی اسے گل کرنی ایک دن آپ گزرے تو آپ نو آواز نہ آئی تو آپ نے مڑ کے تکیا اور فرمایا بھائی وہ ایک سے میں سلام کردہ وہ بندہ کی دے انہوں نے فرمایا سرکار وہ بڑا بیمار ہے اور قریب ہے کہ وہ مر جائے تو آپ وہ دے گھر تشریف لے گئے آپ وہ دے گھر تشریف لے گئے ایک گل سنا رہے ہیں تاکہ تن سمجھ آوے کہ اگر تھوڑے دل لچ محبت ہوئی تو موڑ تھوڑے اللہ خیر نازل فرمائے آپ گئے تو آپ نے فرمایا بیلیا کی حالی اسے کو جواب دیتا جی بھلیاں نو لاج بھلیاں دی آپ نے جدو گل سنی تو آپ نے کان دے نیڑے ہو کے فرمایا مڑ جے ان جاننا ہے سے مڑ آتے انہوں لاج لائیے آجا مڑ کلمہ پڑھ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی کہ محبت ہو گئی تھی آخری ویڑے آج کلمہ سائیں پڑھا دیں الحمدللہ رب العالمین جدو پیر صاحب نے فرمایا پتر پڑھ تو سانو روز سلام کرنا ہے آج تیری گل دمول پائیے تو ایتھے سلام کر کے سانو عزت دینا ہے اسی تینو کلمہ پڑھا کے اگاں بھی عزت عطا کر چھڑیے آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ جوے مرشد آکے انہوں پڑھائے ساڑھی بھی دعائے وے کہ جدو مران تے سونے آیا جاویں سونا سمکھڑا یار بھی کھا جاویں میں نو کلمہ آپ پڑھا جاویں پڑھو لا الہ آپ نے جدو کلمہ پڑھایا کلمہ پیران سنیا مرید پڑھیا اوے جان نکلی ہی دعا کیا بندہ ساڑھا ایسی ساڑھ میں انہوں نے کہا ساڑھا بندہ ہے ساگ لانی ہے جو میں ایسی ساڑھی دا پیر صاحب فرمایا پر نہیں یہ مسلمان ہے انہوں اسی دفنانا ہے انہوں نے کہا نہیں بابا جی آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے جدے دل وچ عشق مصطفیٰ ہوئے انہوں اگ دوزخ دی نہیں ساڑ دی ایک میں ہو سکتا ہے دنیا دی اگ ساڑ دے
انہوں نے جدو تیل لگایا لکڑیاں تے رکھیا اگ لگائی ساریاں لکڑیاں جل گئیاں نے لیکن اس بابے نو کچھ نہیں ہویا بڑے پریشان ہوئے اگ کیوں نہیں لگ رہی پھر جدو تیل لگایا پھر اگ لائی تیل جل گیا ہے بابا نہیں جلیا اور اس گل تے کسی نو شک ہوئے نا بھئی انج نہیں انج کیویں ہو سکتا ہے کچھ وچ بابے والی ہوندا ہے کچھ انج دے بھی جنہاں نوں ہوندا ہے مسئلہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں انج والا بھی مسئلہ ہوندا ہے اس کیڑے دا آپریشن بھی میں جمعے تے تقریباً کردا رہنا اس تو وضاحت نہیں جا رہا پیچھے جے اخبار ہے چھپیا بھی ایک بابا اس رسول اللہ دا نام لے کے اگ چھاڑ ماری ان کوئی نہ اگ ساڑیا چلو اسی پورے حسین دے تے اخباراں تے مان لیندے او دے اوتے بھی لکھیا پیر صاحب تشریف لے آئے آپ نے فرمایا لوگو پریشان نہ ہو انہوں اگ نہیں لگ سکتی کیوں نہیں اگ لگ سکتی آپ نے فرمایا جدے دل وچ عشق مصطفیٰ ہوئے اللہ انہوں قبر و حشر دیاں تنگیاں اور اگ تو محفوظ فرما چھڑ دائے الحمدللہ رب العالمین اسیے انیا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا سمجھ آ رہی گل کہ جدو دل نے چو گل آ گئی پھر اور کوئی بھی مسئلہ نہیں اپنے آپ نے ایدی تیاری کر لو عمال صالحہ جڑے نیک نے وہ تو کرو ہی کرو لیکن وہ کم تان دے جدو عشق مصطفیٰ اگر عشق مصطفیٰ یہی اصل قبر دی تیاری یہی قبر دی تیاری ہے اپنی اپنی بیلیاں تیاری کرو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اپنی اپنی تیاری کرو اور اپنے اپنے اس آخرت نو صحیح کرو کہ جدو تھان قبر اتار دیتا جائے اور تھاڑے محبوب تھن الوداع کر دیں اس وقت تھاڑا استقبال کرن واسطے مصطفیٰ کریم موجود ہو ٹھیک ہے اور سب تو اہم گل یہ یاد رکھو کہ جننے بھی دنیا تے رسول اللہ سرکار نال محبت اور عشق اور سرکار نال تعلق نو مضبوط رکھیا اللہ تعالیٰ ان او دے تھوڑے اعمال دے بدلے وچ بھی جنت دے لیکن جس نے اپنے کثرت اعمال ہون دے بعد رسول اللہ نال محبت وچ کمی کی تھی اللہ تعالیٰ ان کوئی دی بھی جنت دے گا لیکن یہ مطلب ہے نہیں کہ اسی اعمال چھڑ دیں اعمال بھی ضروری ہے میں ایک اندر آنا پتر گھارے 4-5 جوڑنا تم پتر گھروں نکل دیتا نہیں لیکن چنگا پتر ہوئی لگ دے جڑا وال کما کے جڑا چنگی کمائی کر کے لیا وے چنگا پتر ہوئی لگ دے تو ایویں جنت تک ٹر جانا ہے لیکن چنگے ہوئی ہونے نے جڑے چنگے کم کر کے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی تو یہ اپنی اس معاملاتی زندگی نو تھوڑا سارا تھلے رکھ کے یہ بھی سوچیا کرو کہ یہ زندگی مک جانی ہے تو اگلی زندگی شروع ہو جانی حضور سلطان العارفین سلطان باہو بولے اور آپ یہ جڑے بزرگاں دے شعر ہوندے نا انہاں ذہن رکھیا کرو اور انہاں دے عمل کیتا کرو میرا میں سن کے اتو نہ لگا چھڑیا کرو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی آپ فرماندے میں اردو سادہ تھن دس چڑھنا تاکہ تھن صحیح سمجھ آپ فرما دیں ہسن دے کہ رون لے ہوئی تینوں دتا کس دلاسا ہو زندگی بندے دی انج میں ہانی
جی میں پانی وچ پتاسا ہو تے سوڑی سامی سٹ گتیسن تے پرت نہ سکسیں پاسا ہو تے صاحب تیتھو لیکھا منگسی رتی گھٹ نہ ماسا. اپنی تیاری کرو اور اپنے آپ نو رسول اللہ سرکار دے دین نال رسول اللہ سرکار دی محبت نال اور منسلک کرو. اللہ تہن تے من حضور سرکار دی محبت اور اپنی آخرت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ساڈی مائی صاحب جو فوت ہو گئی ہیں ظاہر ہے ساڈے دل دے بڑے قریب سن اور ایویں جی گل نہیں ہوندی کہ یار جی لے ٹر جان بولے پھر زندگی دا مزہ نہیں لگتا. ڈنگ لگتے رہتے یہ نہیں ہوتا بھی ڈنگ نہیں لگتے ڈنگ لگ جاندے پر وہ اگلی چاس نہیں رہتی. جدو یار نہ کول ہون محبوب کول ہی نہ ہون پھر سارے موسم بے موسمے لگتے بے رنگ لگتے سارے رنگ. تو جدو یہ پھر محبوب جدا ہو جان نا ادو پھر بڑا اندر جڑا نا بندے دا زخمی ہوتا ہے اندر جڑا ہے وہ دل وچ ذرا تو اسی انہاں واسطے اور تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہن دعا ہی کر سکتے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی بھائی جی یہ دکھ جڑا ہوتا ہے نا جدو یار جدا ہوئے نا کہ ان پتہ ہوتا ہے جن دا یار جدا ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی. دکھیے دی گل دکھیا جانے سکھیے نو کی خبراں سجن جنہ دے موت نے مارے اور روندے تک قبر. حضور میاں صاحب بولے آپ فرما دینے روگاں وچوں اے روگ حضور میاں صاحب فرما دینے روگاں وچوں اے روگ وڈیرا تے جس دا نام وچھوڑا اے جدو یار جدا ہون جدو وچھوڑا ہوئے اے شالا یار جدا نہ ہون جنہ نال محبت ہووے شالا جدا نہ ہون. روگاں وچوں اے روگ وڈیرا جس دا نام وچھوڑا سجن جنہ دے دور ہوور تے او کیوں مڑ روڑ تھوڑا. اللہ اکبر کبیرہ یار جدا نہ ہون بندہ کر کوئی نہیں سکدا وس نہیں چلدا وس نہیں چلدا. حضور میاں صاحب فرما دینے بری جدائی بچھوڑے والی تے لمبی رات غماں دی کون لے آوے خبر محمد اس سجنا دور گیا دی. مڑ بندہ صرف ان یاک سکدے لے ہو یار حوالے رب دے تے لمبی پئی جدائی رب ملایا تے آن ملائیں گے اور امید نہیں کھائی. رب ملایا تے آن ملائیں گے اور امید نہ کھائی. اللہ سارے دے یار سلامت رکھے اللہ سارے دے محبوب سلامت رکھے. دعا کیتا کرو جنہوں نال محبت ہوئے نا انشاءاللہ اپنے جیوندیاں دنیا تو نہ ٹر باقی ٹر جان دے ایڈا فرق نہیں پوندا ہوندا لیکن جدو یار دور ہو جان اللہ اکبر کبیرہ
جڑے دور ہو جانا جڑے دل دے جانی ہو وہ جدو دور ہونا تے پھر دنیا اوکھی لگ دی تو کسی پیر نصیر فرمایا سنے کون قصہ درد دل میرا غم غسار چلا گیا جسے میں سناتا تھا درد دل جنہوں میں دستا آ گلنا بھی میرا نہ مسئلہ ہے نہ مسئلہ ہے وہ ٹور گیا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی پھر ساری دنیا موجود ہوندی ہے لیکن وہ دنیا دل فرق نہیں پہندا جدو یار ٹور گیا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو اللہ بس محبوب جدا نہ کرے اللہ کسی دے یار جدا نہ کرے اللہ جنہاں نال محبت ہوئے انہاں ہمیشہ سلامت ہو میری دعا یہ ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین